راز وفا از کلام مایا خان قسط نمبر 47۔ مقدس بیگم خوشی سے سب کا ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ساتھ ساتھ نیہا سے باتیں کر رہی تھی جو ان کی مدد کر رہی تھی، جبکہ زوہا اور زہرا ابھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ السلام علیکم پیاری لیڈیز، ریحان نے آتے چہک کر مقدس بیگم اور نیہا کو سلام کیا۔ وہ صبح صبح ساحل اور ابرار کے ساتھ جاگنگ پر گیا تھا۔ برہان بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ساری رات کے بدلے ساحل نے اس سست انسان سے اب لیے تھے۔ پوری رات کم تنگ تو نہیں کیا تھا اس بدتمیز نے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ نیند صحیح آ گئی تھی؟ مقدس بیگم ریحان کو سر پر پیار دیتی پوچھ گئی۔ مت پوچھیں کیسا ہوں پھپھو، میں ساری رات لالا نے سونے نہیں دیا مجھے، اور اب صبح صبح 4 پالتو کتے پیچھے لگا دیے تھے جس کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ ریحان نے معصوم سا منہ بناتے شکایتوں کے انبار لگائے جو اس کے ساتھ ہونی تھی وہ ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے طریقے سے ابرار اور ساحل سے بدلہ لیتا۔ ساحل تو اس منحوس کے جھوٹ پر اسے گھور رہا تھا جس کی بس آخری بات سچ تھی اور باقی سب جھوٹ۔ شاہ کیا کہہ رہا ہے ریحان؟ مقدس بیگم کو تو جیسے فوراً ہی اپنے بھتیجے پر ترس آ گیا، اس لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھے ساحل سے پوچھ گئی، جو پھپھو جان دیکھیے ابھی بھی گھور رہے ہیں یہ مجھے۔ ساحل ابھی کچھ بولتا کہ ریحان پھر سے فوراً بولا۔ برہان کے ساتھ سب سے آخر پر اندر آتے ابرار شاہ کے لب خود بخود کھلی کھلی نیہا کو دیکھتے مسکرائے۔ عورت بے شک اپنے مرد کی خوشی میں ہی خوش اور خوبصورت لگتی ہے۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ سب کے بیچ میں ہی آپ کے ان گلوسی لپس پر قابض ہو جاؤں؟ ابرار شاہ برہان کو اپنی گود سے اتارتے نیہا کی طرف جاتے کرسی پر بیٹھتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا، جو پنک کلر کی لپسٹک پر بھر بھر کر گلوز لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیہا پل میں ابرار کو دیکھتی شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ بھی کہے بغیر کچن سے باقی چیزیں لینے چلی گئی۔ شاہ ایسے کرتے ہیں بھائی کے ساتھ؟ مقدس بیگم نے ریحان کی بات پر پورا یقین کرتے ساحل کو اب ذرا سختی سے ڈانٹا اور نیہا کے پیچھے گئی جو صبح سے ان کے ساتھ لگی تھی۔ بھائی نہیں، گلے کا عذاب ہے یہ۔ مقدس بیگم کو جاتے دیکھ ساحل نے اپنے ہاتھ میں موجود سیب ریحان کو مارا جو اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ آہ! ریحان کا ڈرامیٹک آواز نکلی جس پر کوئی ہنسا یا نہ ہنسا ہو۔ برہان ہنس دیا۔ چاچو آپ صبح بھی ڈوگیز سے ڈر گئے تھے؟ برہان ہنستے ہنستے صبح کا منظر یاد کرتے بولا جس پر ریحان نے منہ بسورا۔ صبح؟ بس لالا اب میں سوؤں گا، بس جانے کے وقت اٹھوں گا۔ ریحان نے گھڑی پر بجتے 4 دیکھتے بولا۔ ان کی مووی بھی ختم ہو گئی تھی جس کے دوران ریحان نے رچ کے ساحل کو تنگ کیا تھا۔ بیٹا تیرا وقت گیا، اب میری باری ہے، شرافت سے اٹھ اور نہا دو، ہم نماز کے لیے جائیں گے، اور پھر کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ساحل نے اسے
सोने की तैयारी पकड़ते देख टांग से पकड़ते बेड से नीचे फेंकते कहा। रेहान का हैरत से मुंह खुला। शक्ल देखने वाली थी, लेकिन वो नमाज का कह रहा था जिस पर वो इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए मुंह बनाते वॉशरूम की तरफ गया। लाला। रेहान फ्रेश होते वॉशरूम से ही साहिल को आवाज़ देने लगा, जो अपने कपड़े निकालते इसी के निकलने का इंतज़ार कर रहा था। क्या मसला है? साहिल ने भी फ़ौरन पूछा। ये इंसान शायद अंदर जाकर सो गया था। कम से कम साहिल को तो यही लगा था। अपना जो सबसे महंगा ट्रैक सूट है वो मुझे दे दे। रेहान ने मीसनी सी शक्ल बनाते बोला, जिस पर साहिल कुछ भी कहे बगैर अलमारी से स्याह ट्रैक सूट निकाल कर उसे देने के लिए बढ़ा। जाने मन जाने जाना। साहिल अभी इसके बाहर मौजूद हाथ में पकड़ाता कि रेहान इसकी बाजू खींचते अंदर खींच गया। ये इतना अचानक था कि साहिल को पता ही नहीं चला। जाने मन एक साथ बात लेते हैं। रेहान साहिल को बुखलाते देख अपना बांधा टॉवल सही करते बोला, जिस पर साहिल इसकी हरकतों पर दांत पीस कर रह गया। क्या इंसान था ये? चेहरा जा बजा सुर्ख हुआ था, हरकत ही ऐसी थी। डैश इंसान होने लगी है। तेरी शादी, फिर ये सब करी, शक्ल गुम कर अपनी। साहिल तो उसे बाहर करते दे चीखा। इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता था। जबकि रेहान अच्छे से फ्रेश होते चेंज करते एक और मिशन पर के लिए बाहर निकला। इरादा इमरान शाह को भी साथ लेकर जाने का था। अगर वो नमाज पढ़ रहा था तो पूरे घर का क्या मोहल्ले को भी पढ़ाता साथ। क्या मुसीबत है तुझे? दरवाज़ा नॉक होने पर इब्रार शाह रेहान सीने के साथ ही दरवाज़ा खोलते सामने मौजूद रेहान को देखते बोला, जिसके बहन सीने को मायनी खेजी से देख रहा था। चेहरे पर शैतानियत मुस्कुराहट अलग थी। कहीं मैंने रेहान ने बात अधूरी छोड़ी। करते उसे तंग किया, जो इस इंसान को देख रहा था जो रात के इस वक्त उसे तंग कर रहा था। सीधी तरह बक, क्या लेने आया है? इब्रार शाह एक नज़र अपनी बरहना सीने को देखते खुद पर लानत बेचते रेहान से पूछ गया, जिसको सीने को देखते हंसी जा रहा था। लाला। अगर आपका ख़त्म हो गया हो तो आप नमाज़ पढ़ने वक्त होने वाला है। रेहान ने इब्रार शाह को अपनी सफ़ेद शर्ट पहनते देख कहा। लहजा शरीर सा था। इब्रार शाह इस नकली नेक इंसान को देखते वह सर हिलाते आने का इशारा कर गया। दरवाज़ा बंद करते वॉशरूम की तरफ गया। बाद में पूछता उसे वो अपने अंदाज में, लाला मुझे वैसे ये कुत्ते साथ वॉक पर ले जाने का कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया। रेहान ने इब्रार शाह के साथ चलते साहिल से पूछा, जो अपने दो पालतू कुत्ते पकड़े वो कर रहा था। इनके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि साहिल रेहान को देख कर कहता, अपने कुत्तों को मखसूस इशारा कर गया, जिस पर वो दोनों रेहान की तरफ गए। फिर क्या था? रेहान की चीखें और इब्रार बुरहान और साहिल शाके कह के हाल। हा हा, मेरा बच्चा, तुम्हारे चाचू दो चीज़ों से बस डरते हैं, एक जोहा गुड़िया से और एक कुत्तों से। इब्रार शाह ने हंसते जवाब दिया।
زحا کے ذکر پر ریحان نے ارد گرد دیکھا۔ کہیں بھی اسے اس کے دل کی ملکہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زہرا بھی اوپر سے نیچے آتے سلام کر گئی۔ چہرہ بجھا بجھا سا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے پوری رات روئی ہو۔ چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ابرار اور ریحان مسکراتے جواب دے گئے، جس پر زہرا آگے کچھ بھی کہے بغیر کچن کی طرف بڑھی، جس نے آج کل کی طرح ساحل کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھنا تھا۔ پہلے وہ سب جانتی کہ ہوا کیا تھا ولید شاہ اور ساحل کے درمیان۔ پھر ہی کچھ کرتی۔ ابھی وہ جتنی ساحل سے بات کرتی مقابل اسے رات کی طرح ہرٹ کرتا، جبکہ ساحل تو ایسے تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ کیا ہوا ہے ملکہ؟ صبح صبح مجھ نہ چیز کو گھور کیوں رہی ہیں؟ ریحان نے ناشتہ کرتے زحا کو گھورتے دیکھ کہا، جو کھا کم رہی تھی اور اسے گھور زیادہ رہی تھی۔ ریحان کی اب پتلی ہوتی حالت دیکھتے ابرار شاہ اور ساحل کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ یہ انسان خود ساری دنیا کو ستا کر رکھتا تھا اور زحا کے سامنے ایسے جیسے بولنا ہی نہ آتا ہو۔ گھورو نہیں تو انعام دوں آپ کو؟ آدھی رات کو مدنی چینل دیکھنے پر زحا دانت پیستے ہوئے بولی۔ اسے کل رات میں گاہک نے کال کرتے اس کے منقوع اور ہونے والے شوہر کی حرکتیں بتائی تھیں۔ ایسے ہی تو یہ انسان بے شرم نہیں تھا، ایسا دیکھنے کا ہی اثر تھا۔ زحا کی بات سنتے پانی پیتے ریحان کو بے ساختہ ہی اچھو لگا اور ساحل شاہ اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گاہک پر اس قدر پیار آیا۔ میں تو سو گیا تھا یار، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ ریحان تھوڑی دیر خاموش رہتے پھر اپنی گردن سہلاتے جھوٹ بول گیا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ ریحان جھوٹ نہیں بولتے، تم خود اپنی فیورٹ شو۔ ساحل نے فوراً سے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیتے کہا، ریحان کو تو اسے ساری رات تنگ کرنا مہنگا ہی پڑ گیا تھا۔ سب کی موجودگی کی وجہ سے بات روک گیا۔ اکیلی زحا ہوتی تو الگ بات تھی۔ او ریحان، ایسا کیا دیکھ رہا تھا تو؟ معصوم بنتے ابرار شاہ نے اپنے ساتھ بیٹھی نیہا کی تھائس پر ہاتھ رکھتے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، جیسے وہ تو سمجھا ہی نہ ہو۔ نیہا کی جان اٹکی اس کے ہاتھوں پر۔ میں آج جاتے بڑے بابا کو بتاؤں گی۔ زحا نے اپنی گوریوں میں اضافہ کرتے کہا، سوری ملکہ، آج سے میں 9 بجے سو جایا کروں گا۔ ریحان فوراً سے اسے منانے کے لیے سب کے درمیان ہی کان پکڑتے بولا، دل میں 101 گالیوں سے اس کھوتے کو کوسا تھا جس نے یہ آگ لگوائی تھی۔ سب نے مسکرا کر اس انسان کو دیکھا جو کبھی بھی اپنی محبت کے آگے جھکنے میں کھار نہیں کھاتا تھا۔ اس کے ایسے کرنے پر زحا بھی بے ساختہ مسکرائی۔ یہ انسان سب سے الگ تھا۔ زہرا نے ایک آس سے ساحل کی طرف دیکھا، جو شاید اس سب میں اپنی محبت
بھول ہی گیا تھا۔ 9 بجے کیوں؟ آج سے 6 بجے سویا کرو۔ ابرار شاہ نے ہنستے ہوئے بات میں حصہ لیا، جبکہ ابھی تک دوسرا ہاتھ نیہا کی جان نکالے ہوئے تھا۔ وہ بیچاری اسے کیا ہی کہتی سب کے سامنے۔ اوکے لالا، لیکن آپ بھی شرٹ پہن کر سویا کریں، یو نو۔ مچھر بہت ہے، ریحان نے فوراً سے حساب برابر کرتے کہا۔ سامنے زوہا تھوڑی تھی اب جو وہ چپ رہتا۔ ساحل شاہ جو اس کی بات فوراً سمجھ گیا تھا کہ اب کھل کر ہنس پڑا۔ ریحان اسے ہی سب بتا چکا تھا، جبکہ ابرار شاہ کا دل کیا اپنے بھائی کا منہ ہی توڑ دے، جبکہ نیہا تو بات نہ سمجھ آنے پر بھی سرخ ہوئی تھی۔ رات میں اپنی کی گئی بتابیاں جو یاد آ گئی تھیں۔ مقدس بیگم نے اتنے وقت بعد اپنے بیٹے کو ہنستے دیکھ اس کی نظر اتاری اور اس کے اور زہرا کے درمیان سب ٹھیک ہو جانے کی بھی دعا کی۔ دونوں کی ہی آنکھیں اداس تھیں۔ دوسری طرف زہرا خاموش ہی تھی۔ بس اب اسے یہ جاننا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو ساحل اس قدر ولی شاہ سے نفرت کرتا تھا۔ جب تم آرمی ہاسپٹل میں اپنے کیبن میں بیٹھی ہوگی نا، تو سب سے پہلے میں تمہارے سامنے آتے تمہیں سلیوٹ کروں گا۔ ایک خوبصورت 26 سالہ مرد سامنے بیٹھی 20 سالہ لڑکی سے وعدہ کر گیا، جو اس کی بات پر مغروریت سے مسکرائی۔ آنکھوں میں اس کی بات پر یقین بھی تھا۔ ہاں ہاں، وہ کیپٹن جسے سب سلیوٹ کرتے ہیں، وہ مجھے سلیوٹ کرے گا؟ گریٹ! اس لڑکی نے کھلکھلاتے کہا۔ اس کی یہی کھلکھلاہٹ ہی تو مقابل کی کل دنیا تھی۔ ہے ہی کون تھا اس کی زندگی میں؟ ایک ماں اور ایک یہ خوبصورت نازک لڑکی۔ میم، ابھی وہ اپنی زندگی کے اچھے دنوں کو اور سوچتی کہ اسٹاف کی آواز پر اداسی سے مسکراتے اسے سننے لگی۔ جو وقت گزر جائے وہ اچھا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ ضیان عبداللہ خان اور ریحانہ بیگم کو رومان خان اور رزانہ بیگم کے ساتھ باہر کی طرف جاتے دیکھ آنکھوں میں چمک لیے ایسی شیطانیت بڑے تاثرات تھے کہ جیسے کسی کو ہلاک کر دے گا۔ اب تمہیں کون بچائے گا بلبل؟ ہاں ہاں، اپنے نچلے لب کو چھیڑتے ریحان نے کہکا لگاتے کہا۔ آج جیسے وہ ہر حال میں اپنا مقصد پورا کرتا۔ پورا دن تھا اس کے پاس اور گھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے آج وہ کرنا تھا جس کے لیے وہ اتنے وقت سے انتظار کر رہا تھا۔ شیطان انسان کو کب اور کیسے ورگلاتا ہے، یہ انسان کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ بلبل! ضیان کچن میں داخل ہوتے رومیسا کو پکار گیا، جو مصروف انداز میں کھانا بنا رہی تھی۔ آج ارم گھر پر نہیں تھی تو کھانا وہی بناتی۔ ضیان کی عجیب سی آواز پر رومیسا کے چمچ چلاتے ہاتھ رکے، لیکن وہ مرے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ ہاں ہاں، مجھے اگنور کرو گی؟ ہاں ہاں، ایک ایک بدلہ لوں گا آج۔ ضیان نے اسے اسی طرح کام کرتے دیکھ رومیسا کے قریب جاتے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑتے کہا۔ رومیسا فوراً سے ایک دم پیچھے ہوئی، جس سے اس کی کمر سیدھا جاتے گرم پتیلی کو لگی۔ آہ! رومیسا کرا کر رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ تھے۔
اوہو لگ گئی بلبل کو، لاؤ دکھاؤ۔ زیان اسے ڈرتے دیکھ مسکراتے ہوئے بولا۔ رمیسا مسلسل پیچھے ہوتے جا رہی تھی۔ اسے حد سے زیادہ جلن ہو رہی تھی، لیکن زیان سے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ دکھاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کہاں لگی ہے؟ چہرے پر مصنوعی معصومیت طاری کرتے بولا۔ دور رہیں مجھ سے۔ رمیسا اسے اپنے قریب آتے دیکھ بولی۔ وہ کسی طرح کچن سے ہی نکلنا چاہتی تھی۔ اونچی اس لیے چیخی کہ شاید کوئی آ جائے اس کی مدد کے لیے۔ ہا ہا اور چیخو، گر کوئی ہوگا تو آئے گا نا۔ زیان بالکل رمیسا کے قریب جاتے اس کے بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے بولا۔ رمیسا اس کے لمس پر مچلی، جبکہ ڈر اور زیادہ بڑھ گیا۔ بات سنتے؟ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ رمیسا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے بولا۔ اس کے ہر انداز میں شیطانیت تھی۔ آہ دور رہے مجھ سے۔ رمیسا اسے دوپٹہ کھینچتے دیکھ بازو پر دانت گاڑتے چیخی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ مجھے مارے گی تو؟ رک ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ زیان اس کے دانت گاڑنے پر رمیسا کا دوپٹہ ایک ہی جست میں کھینچ کر اتارتے اس کے بالوں میں گرفت سخت کر گیا۔ ہاں اور بھی ماروں گی اگر میرے قریب آئے تو۔ رمیسا اپنے ڈر پر قابو پاتے اس سے اپنا آپ چھڑواتے بولی، لیکن گرفت اتنی تھی کہ وہ کوشش کے باوجود بھی چھڑوا نہ سکی۔ ہاں ہاں پہلے ڈرنا تو بند کرو، پھر کچھ کرنا بلبل۔ زیان اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھتے بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا لڑکی کہاں اور کیسے بے بس ہوتی ہے۔ خوبصورت، آہ دور رہے مجھ سے، کہا نا۔ ابھی زیان رمیسا کے گریبان کو دیکھتے کچھ کہتا کہ رمیسا اپنا گھٹنا زور سے اس کی ٹانگوں کے درمیان مارتے چیخ کر کہتی، باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بہت ہمت ہے تجھ میں ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ زیان بھی افول غصے میں اس کے پیچھے بھاگا۔ اب تو وہ اس کی چیڑ پھاڑ کر ہی رہتا۔ اب تو سوال انا کا آ گیا۔ رمیسا بغیر دوپٹے کے اوپر بھاگتے ایک کمرے میں سوچے سمجھے بغیر جاتے دروازہ بند کر گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل ڈر رہا تھا۔ کیا قسمت رمیسا کی عزت بچا پائے گی؟ جاری ہے۔